اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ نماز، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے تو اللہ نے اس کو ذریعہ دیا ہے کہ تم نماز میں آؤ تو تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، یعنی آپ نماز میں جا کر اپنا درد اللہ کے آگے بیان کر سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے نماز۔ پھر صبر کیا ہے، اور صبر کی ڈیفینیشن کیا وہی ہے جو ہمارے ایشین کنٹری میں لی جاتی ہے، لائک کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جی اس کو صبر کرنا چاہیے، کسی کے ماں باپ ناحق کام کرنے ہیں، جی صبر کرنا چاہیے، کسی کی اولاد غلط کام کر رہی ہے، جی صبر کریں۔ صبر کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبر کی آڑ میں کسی پر ظلم کریں یا آپ صبر کی آڑ میں کسی کا ظلم برداشت کریں۔ مجھے صبر کا حکم ہے، لیکن اگر مجھ پر اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دیتے ہیں، کسی آزمائش میں اللہ مجھے ڈال دیتے ہیں، کوئی درد تکلیف کوئی نقصان مجھے اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، اس پر مجھے صبر کا حکم ہے۔ لیکن جو مسئلہ اور تکلیف ڈائریکٹ مجھے انسان دے گا، وہاں پر مجھے اللہ نے نہیں کہا ہے کہ میں 100% جو ہے نا وہ صبر ہی صبر کروں۔ اب جہاں انسان کے معاملات آ جاتے ہیں وہاں پر مختلف کیفیات آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بات کر دیتا ہے، یعنی کسی نے آپ کو کوئی غلط الفاظ بول دیے تو آپ نے درگزر کر دیا کہ جاہل آدمی ہے، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، آپ نے صبر کیا، آپ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی انسان آپ کو بیچ محفل میں تھپڑ مار دیتا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے تھپڑ کے بدلے تھپڑ، اسی محفل میں اسی جگہ میں اسی ہاتھ سے واپس اس کے منہ پر اتنی ہی طاقت سے تھپڑ مارنا، یہ حساب برابر ہے۔ یہاں آپ کو سفر کا حکم نہیں ہے کہ آپ تکلیف میں سفر کریں، اپنے دل کو صبر کی کیفیت میں ڈال دیں، رونے لگ جائیں، گھٹنے لگ جائیں، لیکن چونکہ آپ تھپڑ نہیں مار سکتے، یہاں پہ صبر کا حکم نہیں ہے۔ جب آپ کسی انسان کو زیادتی کرنے کے بعد اپنے آپ کو صبر میں ڈال دیتے ہیں اور اس انسان کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ بھی اس ظلم میں اتنے ہی شریک ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کو اور طاقت دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی کا ایک تھپڑ برداشت کر سکتی ہوں تو اس کے پاس یہ اتھارٹی مل جائے گی کہ وہ دوبارہ بھی مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے تھپڑ کو میں پہلی ہی دفعہ میں واپس ریسیو کروں گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تھپڑ نہیں مارنا۔ تو صبر میں اور ظلم کو سہنے میں اور صبر میں فرق واضح کر کے زندگی گزارے۔ جزاک اللہ۔